فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لے، فرمایا سارا دن شیطان سے وہ محفوظ رہے گا۔ شیطان اگر کوشش بھی کرے تو اس بندے سے گناہ نہیں کروا سکتا، لیکن انسان اللہ پاک کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ سورہ اخلاص خالصتاً توحید ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات اس کے اندر بیان ہوئی ہیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی ارشاد فرما سکتا ہے کہ میں ایک ہوں، لیکن فرمایا نہیں محبوب قل، تم کہو کہ اللہ ایک ہے، باقی تو کہیں تو اور بات ہے، لیکن جب تم اپنی زبان سے کہو گے تو اس کے اندر انداز ہی نرالا ہوگا۔ تو یہ سورہ اخلاص شریف، اس کی بڑی فضیلت اور برکت حدیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے، اور حضور علیہ السلام کو بلکہ ایک صحابی وہ اکثر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر کوئی نہ کوئی تو سورت پڑھتے تھے، لیکن جتنی بھی نماز ہوتی سورت کوئی اور پڑھتے، لیکن ایک رکعت کے اندر سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو بعض نے حضور الاسلام کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر نماز کے اندر ایک رکعت میں تو کوئی اور سورت پڑھ لیتے ہیں، لیکن دوسری میں یہ کل شریف زیادہ پڑھتے ہیں، تو ان سے پوچھئے بھی، اور بھی پورا قرآن ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ تو بلا کر میرے آقا نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ آقا مجھے اس سے محبت ہے، فرمایا اسی کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، اسی سے جو پیار ہے وہ تمہیں جو ہے وہ جنت میں لے جائے گا۔ کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص کا جنازہ گزرا، حضور علیہ السلام قریب تھے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ جی یا رسول اللہ اس کے ذمہ 4 درہم یا دینار وہ قرض ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرو تم پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جب تک قرض ادا نہ ہو اتنی دیر تک جو ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو اگر پڑھنی ہے۔ صحابہ جنازہ لے کے آگے چلتے ہیں، جبریل السلام تشریف لاتے ہیں حضور کے بارگاہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ان سے قرض لینا ہے انہیں کہیے کہ میں انسانی شکل میں کھڑا ہوں، اس سے قرض لے رہے ہیں، اب اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے یہ مقام کیسے ملا؟ یا رسول اللہ یہ روزانہ 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا، بس آج اس کو یہ مقام مل گیا۔ حضور تبوک کے مقام پہ، کافی طویل سفر ہے تبوک کے، تو اس مقام پہ حضور تشریف فرما تھے تو سورج کا رنگ متغیر ہو گیا، کہ یوں لگتا تھا کہ سورج کے آگے کوئی چیز آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، صحابہ کرام نے بھی دیکھا، تو حضور علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ آج یہ کیا ماجرا ہے۔ جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج آپ نے دیکھا کہ سورج کا رنگ متغیر ہو رہا ہے؟ فرمایا بالکل دیکھا ہے، 70,000 فرشتوں کا آج نزول ہوا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ کدھر گئے ہیں؟ مدینہ شریف کے اندر حضرت معاویہ، یہ امیر معاویہ نہیں ہے اور صحابی ہے، آج ان کا مدینہ شریف میں وصال ہوا ہے، فرشتے ان کے جنازے کے اندر آ رہے ہیں۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں پر مارتا ہوں، زمین سکڑ جاتی ہے، ان کی میت آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ نماز جنازہ ادا فرما لیں۔ جبریل علیہ السلام نے پر مارا، حضرت معاویہ کی میت حضور کے سامنے آئی، پیچھے صفیں بنتی ہیں، ایک صف میں 70,000 فرشتے کھڑے ہیں۔ حضور جنازے سے فارغ ہوئے، فرمایا جبریل یہ بتا اسے مقام کیسے ملا؟ یا رسول اللہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا،
کل شریف کے ساتھ اس کو محبت تھی. آج ہم جو ہے 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے اندر نزول کر رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں جب عمر تھوڑی رہ جائے، وقت نہ ہو، اس سورہ اخلاص کا ورد پکا لو، یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. جب اس بندے کو قرآن نہیں آتا، نہ پڑھ سکتا، 3 دفعہ سورہ اخلاص آرام کے ساتھ پڑھ لے، توجہ کے ساتھ باوضو ہو کے پڑھ لے، اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے، پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. بلکہ وہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ آدمی کا بیٹا جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. یہ جو اکثر کہا جاتا ہے نا، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں، اس کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اس کے بیٹے کا وصال ہوا تو اس نے رات خواب کے اندر دیکھا کہ اس کو آگ کی بیڑیاں پہنائی گئی ہیں. بڑا پریشان ہوا. اگلا دن آیا تو پھر اس کو خواب میں بیٹا ملتا ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. تو کہا بیٹا کل کیا تھا اور آج کیا ہے؟ کہا کل اپنے عملوں کی وجہ سے شامت کے اندر تھا، میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن آج ایک شخص ہمارے قبرستان سے گزرا ہے، اس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ثواب بخش دیا. جو میرے حصے میں آیا وہ تم دیکھ رہے ہو، جو میرے حصے میں آیا وہ تم دیکھ رہے ہو. اور ثواب تقسیم نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا. اگر آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھی 1 دفعہ، اس کا ثواب آپ نے، طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر آپ کے وسیلہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سب کو اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ کئیوں کے پیچھے کوئی بھی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوتا، چلو انہیں بھی حصہ مل جائے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں خصوص بالخصوص فلاں کو جو بھی ہمارا ہے وہ چلا گیا. علماء فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ثواب تقسیم نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ پوری سورہ یاسین کو تقسیم کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب کو دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے فوت ہوئے ہیں ہر ایک کو پوری سورہ یاسین کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس لیے یہ تو بڑی کہتے ہیں کہ وہ موج لگی ہے. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے تو اب یہ ہمارا قصور ہے. آج پڑھ لو اپنے لیے، کل جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ہم محتاج ہو جائیں گے. آج وقت کو غنیمت جانو. یہ وہ تیز دھار کے ساتھ وقت ہماری زندگی کو کاٹتا ہوا جا رہا ہے، اور جو آج دن آ گیا زندگی کے اندر یہ پھر آگے نہیں آئے گا، پھر آگے اور دن آئیں گے اور دن آئیں گے. اسی طرح بندہ جو ہے اپنی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.